احساس کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ منافق، بے اعتبار، جھوٹے اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا ہی رہ لے۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گلے لگا لیا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے، صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کا گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ جس کا اللہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہو ایسے دریا کو پار مت کرو۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا ہے گرے ہمیشہ زمین پر ہیں۔ وقت ہر وقت کو بدل دیتا ہے، بس وقت کو تھوڑا وقت چاہیے۔ کرنے دو جو بکواس کرتے ہیں، ہمیشہ خالی برتن ہی آواز کرتے ہیں۔ لوگوں کے دکھ بانٹیے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہیں جن پر پانی کی بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے، میٹھی چھریاں خطرناک ہوتی ہیں۔ نوح کی طرح یقین رکھو اللہ پر، بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ اے اللہ میرے علم، عمل اور وقت میں برکت عطا فرما۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرح کو یاد کر لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی بھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ سچا انسان ہمیشہ ظرف کا محتاج ہوتا ہے اور منافق انسان ہمیشہ مفاد کا محتاج ہوتا ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کی دعاؤں میں بڑا لطف آتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے میرا رب بدل دے گا، میرا دل بھی اور میرے حالات بھی، انشاءاللہ۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے پھیلا دیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔
جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ ہماری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میرا رب کریم اتنا ہے، ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں کی محبت ہے۔ امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے کیونکہ اگر امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ مجھ سے کسی نے کہا، حسن کی مثال دو۔ میں نے قلم اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تم میں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی روب ہوتا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں؟ وہی تو ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا کچھ عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ کرنا نہ چاہیں۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ زندگی اس وقت پرسکون ہو جاتی ہے جب انسان ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر آزمائش پر اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ میں نے کچھ لوگ رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنخواہ کچھ بھی نہیں لیتے مگر کم وقت کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ محتاط رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ کب کون کسی کا ہوتا ہے؟ سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں۔ احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے لیکن اس سے زیادہ اہم ہے بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن آئے، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔
علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ کسی بزرگ نے بولا، جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورہ زحا کی تلاوت کر لیں۔ اچھی انگلش بولنے سے نہیں بلکہ تمیز کے ساتھ بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس چیز کو سوچنا فضول ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، سوچنا اس کو ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ یہ جنگ لڑے اور دن بدن اپنے آپ کو فاتح بنائے۔ جہاں کہیں پانی بہہ رہا ہو وہاں سبزہ ہوتا ہے، اور جہاں کہیں آنسو بہہ رہے ہوں وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدبیر کر لیں مقدر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ انسان کا کام کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود بخود اسے ثابت کر دے گا۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ کہیں پر پہنچنے کے لیے کہیں سے شروعات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے گا۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اگر کوئی بدقسمتی سے آپ کی بہت عزت کرتا ہے تو اسے عزت دار ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ عزت کروانا ہر ایک کو راس بھی نہیں آتا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھنونے کردار اور ہر قسم کی فنکاریوں کو درگزر کر کے آپ کی عزت کرتا ہو۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ دنیا کے سبھی خوبصورت لوگ ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ یہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ کم ظرف کو جب اپنے سر پر بٹھاؤ گے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سرعام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ زندگی نے دیا سب کچھ پر وفا نہ دی، زخم دیے سب نے پر کسی نے دوا نہ دی، ہم نے تو سب کو اپنا مانا پر کسی نے ہمیں اپنوں میں جگہ نہ دی۔ اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ نیک ہم سفر تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے۔ ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چگر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔
برکت، شفا، آسانیاں پیسے سے نہیں آتی۔ برکت ہر چیز میں ہونی چاہیے، کھانے میں، پیسے میں، رشتوں میں۔ اور برکت پیسے سے نہیں آتی، یہ دعاؤں اور حسن سلوک سے پیدا ہوتی ہے۔ برکت رویوں سے ہوتی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود بہتر بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلنا چاہیے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ اے اللہ ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے آسان کر دے۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اگر کوئی آپ کی نہایت احمقانہ بات پر چپ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ بہت سی غلطیاں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویوں اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ بھیڑ کو باپ نہیں صرف گھاس یاد آتی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، مذاق سے پرہیز کرو، یہ تمہارے روحانی وقار کو کم کر دیتا ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اسی لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔